مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہیں، اور مسلک اعلیٰ حضرت پر کون قائم ہے کون نہیں قائم ہے میں کہتا ہوں کہ سب کو چیک کرو، مجھے بھی چیک کرو، اسٹیج پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی چیک کرو، اور ہر شخص کو جو ہے مسلک اعلیٰ حضرت کی بنیاد پر جو ہے چیک کرو۔ ذکر شہدائے کربلا میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے جملہ مسلمانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وقال الله تعالى مقاما آخر: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع فض میں ہدایت، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، یعنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس مطہر منور مشفع بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت ہم سنیوں کی شان امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان اس خانوادہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں: تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور آپ کے برادر علامہ حسن استاد زمن ارشاد فرماتے ہیں: بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ شہزادے بطول نواز رسول امام الشہداء، امام الاتقیاء، امام الاسفیاء، یعنی حضرت امام حسین اور 72 جانثار نفوس قدسیہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ وہ عظیم نفوس قدسیہ ہیں جو ہم لوگوں کے ایمان کا حصہ بھی ہیں اور ہمارے نجات کا ذریعہ بھی بنیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ چند باتیں آپ کے گوشے گزار کروں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، میرے آقا بے قرار ہیں مدینے کی گلیوں میں، چکر لگا رہے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ اچانک کیا ہوتا ہے، حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی چچی جان ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ آتی ہے، تشریف لاتی ہے، میرے آقا سے عرض گزار ہوتی ہیں: اے بھتیجے، معاملہ کیا ہے، کیوں بے قرار ہو؟ حضرت ام الفضل جب یوں عرض کرتی ہیں، آقا قریب ارشاد فرماتی ہیں: اے میری چچی جان، اچھا ہوا کہ آپ تشریف لے آئے۔ معاملہ یہ ہے کہ میرے علم کے موافق، میرے علم کے مطابق آج میری لفتے جگر نور نظر
ایک بچے کو جننے والی ہے، لیکن میں باپ ہوں، وہ بچی ہے، شرم و حیا کی بنیاد پر میں کیسے پوچھ سکتا ہوں؟ لیکن اے ام الفضل، تم تو خاتون ہو اور عورت کے عورت معاملات پوچھ سکتی ہے، ذرا میری لفظ جگر سے پوچھو کہ بچے کی ولادت کب ہونے والی ہے۔ میرا علم تو کہتا ہے کہ بچے کی ولادت ان قریب ہونے والی ہے، لیکن تم معلوم کرو۔ حضرت ام فضل جو ہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ ایک بچے کو اپنے گود میں لیے ہوئے ہیں۔ ام الفضل عرض کرتی ہے، اے بیٹی فاطمہ، معاملہ کیا ہے؟ بچے کی ولادت ہو چکی ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، ہاں چچی جان، بچے کی ولادت ابھی چند سیکنڈ پہلے ہو چکی ہے۔ حضرت ام الفضل جب یوں سنتی ہیں تو وہ اور تعجب میں پڑ جاتی ہے اور کہتی ہیں، اے لفتے جگر، تو بھی ایک عورت ہے، میں بھی ایک عورت ہوں، تو بھی ایک خاتون ہے، میں بھی ایک خاتون ہے، اور خاتون سے جب حمل کا نکلنا ہوتا ہے، جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو معاملہ یہ ہوتا ہے، کچھ خون بھی نظر آتا ہے، کچھ پانی بھی نظر آتا ہے، لیکن یہاں تو معاملہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہے، چچی جان، معاملہ یہ ہے، پیٹ میں تھوڑا سا درد ہوا، میں نے آنکھ بند کی، اس کے بعد کیا دیکھتی ہوں، میرا بچہ زمین پر کھیل رہا ہے۔ حضرت ام الفضل تعجب میں پڑ جاتی ہے، بارگاہ رسالت پہ عرض گزار ہوتی ہے، حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے، میرے آقا، بچے کی تو ولادت ہو گئی ہے، لیکن تعجب اس بات کا ہے کہ آپ ہی کا قانون ہے، آپ ہی کا ضابطہ ہے، آپ ہی کا نظام ہے۔ خدا رب قدیر نے انبیاء کرام کے ذریعے سے ایک نظام بتایا ہے، ایک قانون بتایا ہے، ایک ضابطہ ہمیں عطا کیا ہے کہ بچے کی ولادت کا پروسیس ہوتا ہے، خون اور پانی کا نکلنا ہوتا ہے، لیکن فاطمہ کے اندر تو ایسا معاملہ نظر نہیں آیا۔ میرے آقا مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں، چچی جان، میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک ٹہنی لیتے ہیں، ایک پھول کی ٹہنی لیتے ہیں، اس سے پھول توڑتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا پھول کو بڑا ہونے میں یا پھول کے پیدا ہونے میں کسی پانی کی ضرورت پڑتی ہے یا اس کے ٹوٹنے میں کسی پانی کی ضرورت پڑتی ہے؟ حضرت ام الفضل کرتے ہیں، نہیں نہیں حضور، وہ تو ایسے ہی ہو جاتا ہے، اللہ کی قدرت سے ہو جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اے ام الفضل، میری چچی جان، بات سمجھ لیجئے، یہ پھول ہیں، یہ جنت کی کلی پر کھلے ہوئے ہیں۔ میرے آقا امام اہل سنت، عظیم البرکت، مجدد دین و ملت، بریگی کے سرزمین پر چٹائی پر بیٹھ کر بول اٹھتے ہیں، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی صحرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حضرات گرامی، اس طریقے سے ولادت ہوتی ہے، عام عورتوں کی طریقے سے حضرت فاطمہ نہیں ہے۔ عام عورتوں کے یہاں ولادت ہوتی ہے تو خون آنا لازم و ضروری، بلکہ ولادت اور حمل کے ٹھہرنے کے لیے بھی خون ہونا ضروری، اگر نہیں ہوگا تو ولادت اور بچے کا حمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن واہ رے حضرت فاطمہ کی شان، جب لخت جگر مصطفیٰ عام عورتوں کی طریقے سے نہیں ہے تو مصطفیٰ کریم عام لوگوں کی طرح کیسے ہو سکتے؟ اس پر بھی تعجب ہونا چاہیے۔ اور حضرات گرامی، آپ لوگ انگشت نمائی کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے، یہ خاندان وہ اعلیٰ خاندان ہے کہ دنیا میں انبیاء کرام کے بعد اگر کسی کو مقام و مرتبہ ملتا ہے حضرت صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان کے بعد، تو انہی خاندان والوں کو مقام و مرتبہ ملتا ہے۔ حضرات گرامی، میں آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ لے چلتا چلوں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور مبارک تک۔ بڑے سنجیدہ مزاج میں آپ تقریر سنیے، چونکہ آپ بھی اب آپ ہمارے روزے سے ہوں گے، فقیر بھی روزے سے ہے، تو وہ جذبہ بھی نہیں ہے، لیکن ذکر حسین تو کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ سب کچھ صدقہ تو انہی کا ہے اور یہ زندہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اگر یہ زندہ نہ ہوتے تو آج ان کے ذکر کی محفل نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا احسان نہیں ہے، یہ آپ کا احسان نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی عطا ہے کہ ہم ان کا ذکر کر پا رہے ہیں، یہ ان کا صدقہ ہے کہ ہمارے زبان سے ان کا ذکر ہو رہا ہے اور آپ کی کانوں کی سماعتوں کے حوالے ان کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا اور آپ کا احسان نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ لفظ جگر مصطفیٰ ہی کا ہم پر احسان ہے، جسے جہاں اپنا بنا لیا، جسے جہاں در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑی نصیب کی بات ہے۔ حضرات گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے مبارک تک بکریوں کو ایک عام شکل و شباہت کے ساتھ اللہ تخلیق فرماتا
اور ان ساری بکریوں کا کلر جو ہے وہ وائٹ ہوتا، سفید ہوتا تھا، سادہ ہوتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے مبارک تک یہی معاملہ رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی بکری کو لے کر تالاب کے کنارے جاتے ہیں، اور عالم خیال میں ایک خیال آتا ہے، اور وہ خیال یہ آتا ہے کہ اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، چرند کو پیدا کیا، پرند کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، ان میں شکل و شباہت بھی ہے، ان میں کلر بھی ہے، کوئی کالا ہے، کوئی نیلا ہے، کوئی لال ہے، کوئی سفید ہے، انسانوں میں بھی کوئی گورا ہے، کوئی جو ہے سرخ رنگ کا ہے، کوئی دیگر رنگ کا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی پتلا ہے، لیکن آخر معاملہ کیا ہے؟ ان بکریوں کا حال کیا ہے؟ یہ بکریاں صرف وائٹ ہی کیوں ہے؟ کیوں سادہ ہی کیوں ہے؟ یہ عالم تخیل میں ایک سوال بارگاہ رسالت، بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں۔ اس کے بعد چند دن کے بعد وہ بکریاں وہاں آتی ہیں، وہاں چند کپڑے پڑے رہتے ہیں، ایک کنارے کہیں نیلا کپڑا ہے، کہیں کالا کپڑا ہے، کہیں لال کپڑا ہے، وہ پانی پیتی رہتی ہیں، ان بکریوں کے پیٹ میں حمل رہتا ہے۔ حضرات گرامی، جب وہ حمل جنتی ہے تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک تو ساری سادے سادے بچے جنتی تھی، لیکن وہ حال یہ ہوتا ہے کہ اب وہ کلر لے کر بچوں کو جن رہی ہے، کوئی کالا بچہ جن رہی ہے، کوئی لال بچے جن رہی ہے، اس طریقے سے کوئی چتکبرا بچے جن رہی ہے۔ حضرات گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ معاملہ آخر ایسا کیا ہوا؟ تو ان کے دور کے دانشوروں نے جواب دیا، معاملہ یہ ہے کہ یہ تالاب میں جاتی تھی، تالاب کے اندر چند رنگ کے کپڑے پڑے ہوئے تھے، ان کے پیٹ میں حمل تھا، تو جو یہ دیکھتی تھی، پانی پی کر جو تصور میں لاتی تھی، جس کپڑے کو سب سے پہلے دیکھتی تھی، وہی خیال ان کے بچوں کے اندر اثر کر رہا تھا، ان کے بچوں کے اندر اثر کر رہا تھا۔ معاملہ یہی ہے کہ جب ان کا بچوں کا اندر اثر کر رہا تھا تو وہی کلر دے کر یہ بچے پیدا ہو رہے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی، ہمیں اور آپ کو معاملہ بھی سمجھ آ گیا کہ مدینے کے اندر لفتے جگر مصطفیٰ حضرت فاطمہ الزہرا حمل سے ہے، تو نبی کو کہیں نماز پڑھتی ہوئی دیکھ رہی ہے، کہیں عمر کی صداقت کو، ابو بکر کی صداقت کو ملاحظہ کر رہی ہے، کہیں عمر کے جو ہے عدالت کو ملاحظہ کر رہی ہے، کہیں عثمان کی سخاوت کو نظر کر رہی ہے، اور کہیں نمازیں ادا کر رہی ہے، کہیں تلاوت قرآن ادا کر رہی ہے۔ تو جب امام حسین پیدا ہوتے ہیں تو عدالت کے پیکر بن کر پیدا ہوتے ہیں، صداقت کے پیکر بن کر پیدا ہوتے ہیں، سخاوت کے سخی بن کر پیدا ہوتے ہیں۔ بلکہ حال یہ ہے کہ علم برداری کرتے ہوئے یہ نظر آتے ہیں کہ کل جب میدان محشر کے اندر وہ معاملہ آتا ہے کہ اللہ کے اس دین کی حفاظت کرنے کا معاملہ آتا ہے، تو اپنے جانثار 72 جانثاروں کی جانثاری کو پیش کر کے پرچم اسلام کو بلند کر دیتے ہیں۔ تو یہ تخلیق عمل ہوتا ہے۔ حمل کے دوران ماں جو ایکٹیویٹی رکھے گی بچوں کے اندر وہ اثر کرتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے خاص طور سے حمل کے ایام میں 4 ماس کے بعد سے ذکر و اذکار خواتین زیادہ کیا کریں، تلاوت قرآن زیادہ کیا کرے، نمازیں زیادہ ادا کیا کرے، تاکہ بچوں پر اچھا اثر جائے۔ اور اگر ہماری مائیں بہنیں سیریل دیکھیں گی تو بچہ بھی سیریل دیکھنے والا پیدا ہو۔ ہماری مائیں بہنیں ڈھول تاشے کی گانے کی گونجیں سنیں گی تو بچہ بھی گانا سننے والا پیدا ہوگا۔ حضرات گرامی، میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو لے چلنا چاہتا ہوں۔ میں نے جمعہ میں کہا تھا کہ حسین زندہ ہے۔ حسین بولیے نا بھائی، اب بولیے، اس وقت آپ کو بولنے کی بھی ضرورت ہے۔ حسین زندہ ہے، اور شعر کہا گیا حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح۔ یس، حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتے نہیں عام آدمی کی طرح۔ یہ زندہ ہے، اس کی زندگی کا شعور کیسے ہوگا؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، جب حسین مدینہ میں ہے تو مدینے کی گلیاں کہہ رہی حسین زندہ ہے، باب السلام کہہ رہا حسین زندہ ہے، روزے مصطفیٰ سے آواز آ رہی حسین زندہ ہے۔ جب آپ جو ہے مدینہ شریف سے روانگی لے کر مکہ شریف تشریف لاتے ہیں تو مکہ کی گلیاں کہہ رہی حسین زندہ ہے، کعبہ معظمہ کہہ رہا حسین زندہ، حتیم شریف کہہ رہا حسین زندہ، اس کے علاوہ مقام ابراہیم کہہ رہا حسین زندہ، صفا اور مروہ کی وادیاں کہہ رہی حسین زندہ۔ حسین
کوفہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور راستے میں جتنے بھی چرند پرند جتنے بھی زکات آ رہے ہیں سب کہہ رہے ہیں حسین زندہ. جب کوفہ کے میدان کربلا میں پہنچتے ہیں تو کربلا کی وادیاں کہہ رہی حسین زندہ, یزیدی کہہ رہے ہیں حسین زندہ. جب تک زندگی تھی سارے لوگ, پوری دنیا کے عالم کے لوگ کہہ رہے تھے حسین زندہ ہے. جب سر سجدے میں کر جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے حسین زندہ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کے راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو. کیوں نہ کہوں رب قدیر, کہا بل احیا, بلکہ وہ زندہ ہے, ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں دوسری جگہ رب نے فرما دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. وہاں کہا مت کہو, یہاں کہا خیال میں مت لانا, گمان میں بھی مت لانا کہ شہید مر گئے, بلکہ وہ زندہ ہے اور انہیں اپنی زندگی کے مطابق انہیں ان کی قبروں میں رزق بھی دیا جاتا ہے. اب جب شہید زندہ, شہداء زندہ, شہدائے کربلا زندہ, شہدائے خندق زندہ, شہدائے بدر زندہ, شہدائے احد زندہ, یہ سب زندہ ہیں, تو اب اگر کوئی ناہنجار, ناقابل اعتبار, غافل انسان, شریعت سے نہ معاملہ رکھنے والا انسان اگر یہ کہے کہ میرے نبی مردہ ہو گئے ہیں, تو انہیں یہ دکھا دینا کہ جب شہداء زندہ ہے تو پھر شہید سے زیادہ میرے آقا کا مقام ہے, تو بدرجے اولا زندہ ہے. بلکہ زبان حال سے یہ جواب دے دینا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور ذات گرامی میں آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ لے چلتا چلوں, ہم اور آپ کہتے ہیں حسین صابر, کہتے ہیں نا, بلکہ یہ کہتے ہیں صبر کا نام حسین, ظلم کا نام یزید, کہتے ہیں بولتے ہیں. لیکن میں آپ سے آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں صبر کی تعریف کیا ہے؟ تو آپ یہی کہیں گے حضرت معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی مارے تو وہ جواب نہ دے بلکہ چلا جائے تو اسے صبر کہا جاتا ہے, اسے صبر کہا جاتا ہے. بڑی علمی گفتگو ہے, اس کو سمجھیے. ہم واقع کربلا کو تو آپ زندگی بھر سنتے ہی آ رہے ہیں, اور میں کچھ نقوش بیان کروں گا انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ. آپ کہیں گے کہ صبر نام ہے کہ کوئی ایک تماچا مارے تو جواب نہ دو, اسی کا نام صبر ہے. تو میں پھر آپ سے اعتراض کروں گا, پھر کربلا میں حسین کو صابر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا انہوں نے جواب نہیں دیا؟ بلکہ حال یہ ہے جب امام علی مقام کربلا کی اس وادی میں پہنچتے ہیں, حر بن یزید آپ کے قافلے کو روک لیتا ہے. آپ سے تین قول پیش کرتے ہیں. حر بن یزید اور دیگر سپہ سالاروں سے کہتے ہیں اے یزیدیو, میں تمہارے سامنے تین بات کہنا چاہوں گا. ایک بات یہ ہے, یا تو مجھے اپنی جگہ واپس جانے دو, یا مجھے کوئی ایسا راستہ اختیار کرنے جو تمہاری مملکت سے الگ ہو, میں کنارہ کش ہو کر کہیں زندگی بسر کر لوں گا, یا تو مجھے یزید کے پاس ملک شام جانے دو. یہ آپ نے سنا بھی ہوگا, تین قول پیش کرتے ہیں, آپ نے سنا بھی ہوگا. اور پھر وہ لوگ کیا کہتے ہیں, نہیں یا تو امیر المومنین تسلیم کرو یا تو ہم سے جنگ کرو تبھی جانے دیں گے. یہاں ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ اگر امام حسین کو سمر اور ابن زیاد وغیرہ کوفہ سے ملک شام جانے دیتے تو ہو سکتا ہے معاملہ الگ ہوتا نا, انشاءاللہ ہو سکتا ہے معاملہ الگ ہوتا. چونکہ یہ بیچ کی کڑی تھی, امام حسین بارہا کہہ رہے تھے مجھے جانے دو, میں یزید سے بات کروں گا, میں اس سے معاملہ کروں گا, مجھے چھوڑ دو, مجھے جانے دو. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو بیچ والا ہوتا ہے نا, یہ ہمیشہ خلفشار پیدا کرتا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھنا, دو شخص میں معاملہ ہوا, ایک بیچ میں آ گیا تو اس معاملے کو بٹھائے گا نہیں,
बल्कि वो इधर से इधर, इधर से इधर, उधर का उधर करता हुआ नजर आएगा। कुरान करीम ने हमें और आपको तंबीह कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबय्यिन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। ऐ ईमान वालों, जब तुम्हारे दरमियान कोई नाहंजार कोई मामला लेकर आए, कोई काबिले एतबार शख्स मामला लेकर आए, तो उस पर तहकीक, उस पर जो है एतबार मत कर लेना, उस पर भरोसा मत कर लेना, बल्कि उसकी तहकीक कर लेना। क्या ये कहने वाला सच कह रहा है या बुरा कह रहा है? कहीं तुम्हारी जिहालत की बिना पर तुम ऐसा ना गुजर जाओ कि तुम भी पछताओ वो भी पछताए। ये कुरान ने हमें तालीम दे दी। और ये बीच वाला जो होता है ना, टंगुआ, लटकुआ जिसे बोलते हैं, वो लटकने वाला सबसे कमीना वही होता है। दो शख्स के माबैन अगर कोई मामला चल रहा है तो बगैर उसका मंशा बैठाने का नहीं होता है, बल्कि उस मामले को और जोर पकड़ने का कर देता है। बल्कि तकाजा क्या था? ईमानी तकाजा ये था कि अगर दो मुसलमानों के दरमियान लड़ाई हो जाए तो तीसरा उनके दरमियान सुलह करा दे, और जो सुलह करा देगा मुस्तफा करीम फरमाते उस पर जन्नत वाजिब हो जाए, उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। लेकिन ये मामला नहीं, बल्कि तीसरा आ जाता है। मैदान करबला में भी वही तीसरे लोग थे, वरना मामला कुछ और होता। हजरात गिरामी, हुसैन सब्र का नाम है। ये आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, हम बयानात वगैरह में कहते हैं, आप लोग सुनते भी रहते हैं कि हुसैन सब्र का नाम है। लेकिन सब्र की तारीफ ये की जाती है कि अगर कोई एक तमाचा मारे तो उसका जवाब ना दिया जाए, इसी का नाम सब्र है। अगर कोई परेशान करे तो सुनकर निकल जाया जाए, इसी का नाम सब्र है। हजरात गिरामी, अगर इसी का नाम सब्र है तो फिर मौलाए कायनात के लफ्ते जिगर इमाम अली मकाम को साबिर क्यों कहा जाता है? हाल ये है कि जब आपकी शहादत का वक्त अनकरीब आता है, जिसकी निशानदही मुस्तफा करीम ने बचपन ही में कर दिया था कि मेरा ये लफ्ते जिगर इस्लाम के लिए कुर्बान होगा, बल्कि कुर्बान ही नहीं होगा बल्कि अपने कबीले और कुंबे को कुर्बान कर देगा। जब वो हुसैन की शहादत की बारी आती है, आप अपने जो है खेमे में तशरीफ लाते हैं, सरकार का अमामा शरीफ सर पर तन जो है जेरे तन करते हैं, लिबास पहनते हैं, जंगी लिबास पहनते हैं, हाथ में जुल्फिकार को लहराते हैं और चल देते हैं। फिर मामला क्या होता है? सबसे पहले इत्माम हुज्जत के लिए यजीदियों से चंद कलिमात कहते हैं और कहते हैं, ये यजीदियों, क्या तुम्हें पता नहीं है मैं ही सिर्फ तने तनहा नवासे रसूल में से हूँ। आज जो नवासे रसूल की जमात है उनमें से मैं तने तनहा मौजूद हूँ। आपको क्या ये नहीं पता है कि मैं ही वो हूँ जिसको सरकार चूमते भी थे, सूंघते भी थे? मैं ही वो हूं जिसे सरकार चूमते भी थे, सूंघते भी थे। ये सारी बातें पेश करते हैं और कहते हैं कि अभी भी तुम बच जाओ, मैं तुम्हें तबलीग कर रहा हूं और जहन्नम से बचा रहा हूं, जहन्नम से बचा रहा हूं। गोया कि किरदार इमाम अली मकाम हमें ये जो है तालीम दे रहा है कि हर वक्त तबलीग आप पर लाजिम और जरूरी है। पैगाम करबला ये भी है कि तबलीग करना तुम पर लाजिम और जरूरी। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला जब इत्माम हुज्जत के तौर पर गोया कि कल मैदान महशर में तुम ये मत पेश करना, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, इस वजह से इत्माम हुज्जत के लिए मैंने ये वाज और बयान किया है। अब तुम में जिनके माँ ने उन्हें दूध पिलाया वो सामने आ जाए, हाल क्या होगा है? एक पहलवान आता है, मुल्क शाम का बड़ा नामी ग्रामी पहलवान था, जिसको जो है तमीम इब्न कहता कहा जाता है। वो आता है, सामने आता है, डींगे मारता हुआ आता है, इमाम अली मकाम के सामने डींगे मार रहा है और कह रहा है कि मैं फला पहलवान हूँ, मेरा मुल्क शाम में चर्चा चल रहा है। इमाम अली मकाम भी कहते हैं तो ये सब बातें बंद कर, तुझे नहीं पता है मैं फातिह खैबर शेर खुदा हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम का खून मुबारक। आप ललकारते हैं और वो आता है, उसके बाद एक जब लगाते हैं, उसका सर तल से कलम हो जाता है। दूसरा आता है, उसका भी हाल यही, तीसरा आता है, उसका भी हाल यही, और तीनों चारों का हाल यही। बेशुमार लोगों की गाजर मूली की तरह, अगर हम अपने जुबान के मक्के हैं तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, बलागत के तौर पर है कि गाजर और मूली की तरह सारों को कत्ल कर देते हैं। और उसके बाद फिर भी हम कहते हैं हुसैन सब्र करने वाले, कह रहे हैं ना हुसैन साबिर, फिर भी हम हुसैन साबिर कहते हैं। और साबिर की तारीफ आप करते हैं, वो जो किसी को एक तमाचा मारे और जिसको मारा जाए वो जवाब ना दे, उसे साबिर कहा जाए। तो फिर इस तारीफ के मुआफिक हुसैन तो साबिर नहीं हुए,
میں آپ کو بتاتا چلوں، صرف سمجھ اس بات کا نام نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک تماچا مارے اس کا جواب نہیں دیا جائے، بلکہ صابر اسے بھی کہا جاتا ہے جب مصیبت پڑے تو دامن رسول، بلکہ وہ اقوال رسول کے مطابق رب کی رضا کو سنبھالتے ہوئے رب کی رضا میں ان مصائبوں کو، ان آلام کو، ان پریشانیوں کو برداشت کر لے، پھر اس کے بارے میں خوشخبری آتی ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو صرف یہ نام نہیں ہے صابر کا، صابر مصیبتوں کو برداشت کرنے والے کا نام بھی صابر ہے۔ اور حضرت گرامی امام علی مقام کو جب شہید کر لیا گیا، اس کے بعد یزید پلید کو چونکہ آزادی مل گئی، 2 سال کے اندر اس نے حرمت کی ایسی پامانی کی کہ مسجد نبوی شریف کے اندر 3 دن تک نمازیں بند رہیں۔ اللہ اکبر، 3 دن تک نمازیں بند رہیں۔ اور حال یہ رہا کہ منبر رسول کے پاس ان کے گھوڑے باندھے جاتے تھے، اور مسجد نبوی شریف کے اندر گھوڑوں کی پلید اور ناپاک نجس گرائی جاتی، یہ حال تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے مسلم بن عقیل نامی ایک شخص کو وہاں کا گورنر مقرر کیا تھا، اور پھر اس کو آزادی دیتی تھی۔ تو حال یہ ہوا تھا کہ تقریباً 700 صحابہ کرام اور تقریباً 10,000 تابعین کرام اس کے بعد شہید ہوئے۔ کربلا کے بعد بھی تقریباً 700 صحابہ کرام اور 10,000 تابعین عظام کو بھی شہادت کا جام نوش فرمانے کا موقع ملا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہاں کی بچیوں کے لیے، جو کنواری بچیاں تھی تقریباً ہزاروں کی تعداد میں، اس نے ان کے ساتھ مکالا کرنے کے لیے، بلکہ حال یہ تھا زبردستی کر کے ان کنواری بچیوں کو حاملہ کر دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تاریخ ہے، اسے تاریخ کہا جاتا ہے۔ اور کعبہ معظمہ کا حال یہ تھا کہ غلاف کعبہ کے پاس اس نے گولہ دگوائے تھے، جس سے غلاف کعبہ بھی جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ یہ ظلم کر رہا تھا۔ اور پھر جب 63 ہجری آتی ہے تو اس ظلم کی انتہا ہوتی ہے۔ ہر ظلم کی انتہا ہوتی ہے، ہر اندھیرے کا سبیرا ہوتا ہے۔ جب غروب آفتاب ہوتا ہے تو ضرور طلوع آفتاب ہوگا۔ اسی لیے ہم اور آپ کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور حضرات گرامی، میں آپ کو ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں جو ہمیں کربلا کے واقعات سے ایک پیغام اور ملتا ہے۔ میں جب ان واقعوں پر غور کرنے لگا تو نتیجہ یہ نکلا کہ یار ایک ہفتے کے اندر یہ 22,000 کا لشکر کیسے جو شیعان علی تھا وہ دشمنان علی رسول کیسے ہو گیا۔ جو شیعان علی تھا، میں تھوڑی ہسٹری بتا دوں، کوفہ کی ہسٹری 5 منٹ کے اندر۔ کوفہ یہ سن 14 ہجری میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی چیف کمانڈری میں اس پر فتح یابی ملتی ہے، اور یہ مملکت اسلامیہ میں اس کا دخول ہوتا ہے، دائرہ اسلامیہ میں یہ داخل ہوتا ہے۔ اور اس کے پاس یہ مدائن شہر تھا جہاں پر مسلمان آباد تھے، لیکن وہاں کا معاملہ یہ تھا کہ وہاں کی آب و ہوا مسلمانوں کو راس نہیں آتی تھی، مسلمانوں کو راس نہیں آتی تھی، ان کے لیے سبز و شادابی نہیں ہوتی تھی۔ تو پھر معاملہ یہ طے ہوا کوئی ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے جہاں پر دارالحکومت قائم کیا جائے، جہاں پر محمدی ہاؤس کو قائم کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، تو پھر ایک کمیٹی تشکیل میں آئی اور اس نے انتخاب کیا، تو اس جگہ کا انتخاب کیا جسے کوفہ کہا جاتا ہے۔ مکانات بنے، محلات بنے، اور وہیں محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہاؤس بھی بنا جہاں سے دارالحکومت ہوئی۔ اور حال یہ تھا کہ وہاں بسنے والے لوگ حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے بڑی محبت کرتے تھے، انہیں محبت کی وجہ سے انہیں شیعان علی کہا جاتا تھا، یعنی علی سے محبت کرنے والے، علی کے محبین۔ اور وہ شیعان علی محبین علی تھے، نہ کہ مخالفین صحابہ، وہ محبین علی تھے۔ یہ دل کی بات ہوتی ہے۔ آپ نے ذکر سماج گیا ہوگا کہ اسلام میں بے شمار شہادتیں ہوئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت،
حضرت مولا کائنات کی شہادت، حضرت عثمان غنی کی شہادت، حضرت امیر حمزہ کی شہادت، لیکن یہ قلبی رجحان ہے کہ ہمارا اور آپ کا ہم سب سے زیادہ اگر ذکر کرتے ہو تو وہ شہید اعظم کا ذکر کرتے. یہ قلبی رجحان ہے، قلب کسی بھی کی طرف مائل ہو سکتا ہے، لیکن اس کا معاملہ یہ نہیں کہ قلب اگر کسی کی طرف مائل ہو جائے تو پھر عظیم شخصیتوں پر انگشت نمائی کی جائے، اس کی اجازت ہرگز نہیں دیا جاتا. وہ شیعان علی تھے، علی سے محبت کرنے والے تھے، لیکن وہ عمر فاروق سے بھی محبت کرتے تھے، عثمان غنی سے بھی محبت کرتے تھے. ان کا حال یہ تھا جب مولائے کائنات کی جب مولائے کائنات کا دور مبارک آیا تو مولائے کائنات نے کوفہ میں اپنا دارالحکومت قائم کیا اور وہیں سے پوری سلطنت مملکت اسلامیہ کی خبر گیری کرنے لگے. اسے کیپٹل آف مملکت اسلامیہ بنا لیا گیا. اور وہیں جب امام حسن کو جب خلافت ملی تو تقریباً 6 ماہ تک وہیں کوفہ سے انہوں نے خلافت کر کے دائرے اسلام کو وسیع فرمائے. اور جب حضرت امیر معاویہ سے صلح ہو گئی، سبحان اللہ، ہم تو ان آقاؤں کے غلام ہیں، جن آقاؤں کا معاملہ یہ ہے کہ میرے آقا اگر کسی سے جنگ کر لے تو ہم انہیں کبھی اپنا محب نہیں مانتے ہیں، اور اگر کسی کو اپنا مصلح بنا لے، صلح کر لے تو انہیں ہم کبھی اپنا دشمن نہیں تسلیم کرتے. حضرات گرامی، تو وہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی خلافت قائم تھی اور تقریباً 20 سال تک خلافت قائم رہی. یہ ہسٹری ہے کوفہ کی. لیکن میں آپ کو بتاتا چل، جب امام علی مقام کا معاملہ آیا تو کوفہ کے وہی شیعان علی حضرت امام حسین کو خطوط لکھ کر بلا رہے تھے. سب سے آپ نے سنا ہوگا، سارے بیانات میں آپ نے سنا ہوگا. اسی لیے ہم کہتے ہیں حسین گئے نہیں تھے بلکہ بلائے گئے تھے. اور حال یہ تھا جب بلائے گئے تھے تو بلانے والے دشمنان علی نہیں تھے بلکہ شیعان علی تھے. اور حضرات گرامی شیعان علی تھے، دھوکہ انہوں نے ہی دیا تھا، کلمہ گو نے ہی دھوکہ دیا تھا. اور کس وجہ سے؟ جب اس معاملے کے غور پر میں پہنچا، فکر پر میں پہنچا تو میں غور کیا تو معاملہ یہ نظر آیا کہ یہاں کوئی اور معاملہ نہیں تھا بلکہ اقتدار کا طلب تھا، اقتدار کی خواہش نہیں. ان کو خواہش دیا گیا تھا، انہیں آفر دیا گیا تھا کہ امام حسین کو قتل کر دو تمہیں فلاں جگہ کا گورنر بنا دیا جائے گا، امام حسین کو قتل کر دو تمہیں فلاں جگہ کی فلاں جگہ کی امامت دے دی جائے گی. یہ سارے معاملات طے ہو گئے تھے. گویا کہ جب اس اچھے زمانے کے لوگوں کا معاملہ، ان برو لوگوں کا معاملہ یہ تھا، اس اچھے زمانے میں ان برو کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے دین کو اقتدار کے لیے بیچ دیا تھا. تو آج جب برو کا زمانہ ہے، اچھے کم لوگ ملتے ہیں، تو آج اگر کوئی اقتدار کے لیے اپنے دین کو بیچ دے تو پھر اس میں تعجب کیا ہے؟ پھر ہم اور آپ کیوں کہتے ہیں ہر کلمہ گو ایک ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا ایک ہے، ہر نمازی ایک ہے؟ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ حضرات گرامی، آپ اگر ہسٹری اٹھائیں گے تو یہ 250 سال پہلے جتنے فرقے وجود میں آئے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں یہودی سے اپنا دین بیچ چکے ہیں، کہیں نہ کہیں رافضی سے اپنا دین بیچ چکے ہیں، کہیں نہ امریکہ والوں سے اپنا دین بیچ چکے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ایران والوں سے اپنا دین بیچ چکے ہیں. یہی ایک وجہ ہے ہم اہل سنت ہیں، اور ہم اہل سنت سنی اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے اور صحابہ کی بھی عظمتوں اپنے دل میں رکھتا ہوا یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. یہ بات ذہن نشین رکھیے، اس لیے کہ یہ موقع بار بار نہیں آتے. یہاں تو بیان کیا جاتا ہے بس ساری چیزیں، نہیں بھائی ہم پنجے رکھ رہے ہیں، عالم مولانا ہے، عالم ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، اس کو لوگ مولانا کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں، مولوی کہتے ہیں، حافظ کہتے ہیں. اس پوچھنے جاتا ہے حضرت ہم پنجے رکھتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ہم ڈول بجاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور وہ چونکہ بنام عالم ہے، بنام حافظ ہے، وہ دین کو بیچ کر اپنی زندگی گزار رہا ہے، دین کو بیچنے والا ہے.
تو وہ کہتا ہے یار یہ بندہ مجھے 500 روپیہ نذرانہ بھی دیتا ہے، 1000 روپیہ نذرانہ دیتا ہے، اگر ہم اس کے موافق بات نہیں کریں گے تو ہمارا نذرانہ بھی بند ہو جائے گا۔ یہ بلاری کا حال ہے، بلاری کا۔ اور پھر وہ کہتا نہیں آپ ڈھول بجاتے ہیں نا، بجائیے۔ بلکہ کسی نے یہ بھی بیان کر دیا، چکملے نے، ڈھول کی قسم کا شخص نے، ڈھول کی قسم کا انسان، وہ یہ بھی کہہ دیا نہیں اعلان محرم الحرام کے طور پر ڈھول بجا بھی سکتے، بدبخت۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں، اور ان کو دلیل بنا کر نہیں، ایک عالم صاحب نے اعلان کیا، ایک بیان کیا کہ نہیں ڈھول بجا سکتے ہو، تو ہم اس وجہ سے اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں۔ بلکہ ایک صاحب نے کہہ دیا نہیں پنجے رکھ سکتے ہو، ان کے سامنے ناریل پھوڑ سکتے ہو، ان کے سامنے سجدے کر سکتے ہو، ہم نے بیان کر دیا۔ اس سے پوچھا جائے تو نے پڑھا تھا، تو نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو جواب دیا تھا؟ نہیں نہیں، میں فلاں عالم صاحب کو سن کر میں نے بیان کر دیا تھا، میں فلاں عالم صاحب کے قول کو نقل کر دیا تھا، اسی وجہ سے کہا گیا تھا، میرے امام نے کہا تھا سونا جنگل رات میری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگت رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہ وہ چور بلا کے ہیں، تیری گچری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ ہمیں میدان کربلا سے یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ حضرات گرامی، یہ سارے واقعات برحق ہیں، لیکن اس میں جو مسالہ لگا کر، تیل لگا کر بیان کیا جاتا ہے، جو روافضوں کی روایتیں بیان کی جاتی ہیں، ان سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام وہی ہے جو مورخین مصنفین صالحین سے ثابت ہے، جو مورخین صالحین سے ثابت ہے، اسی کو اسلام کہا جاتا ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اور چونکہ قرآن و حدیث اور دیگر مورخین اور مفسرین نے جو واقعہ بیان کیا ہے اس کا ماحصل یہی ہے، اسی کو ہمیں اپنانے کی بھی ضرورت ہے۔ اور پیغام کربلا یہ بھی ہے کہ اے مسلمانوں، صبر کرنا اگر کوئی مصیبت آئے، اس لیے کہ جب صبر کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ معاملات اچھا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ بے صبروں کے ساتھ اللہ نہیں ہے، بلکہ اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ بھی پیغام ملتا ہے میدان کربلا سے کہ دین پر ڈٹے رہنا۔ کیا؟ دین پر ڈٹے رہنا، کوانٹٹی مت دیکھنا کہ ایک طرف 22,000 کا لشکر ہے، بلکہ اگر تم 72 ہی رہ گئے تو تم کوانٹٹی کی طرف مت نظر کرنا، بلکہ دین پر ڈٹے رہو گے، تم ہی کوالٹی بن کر نظر آتے رہو۔ یہ معاملہ ہے، اور تم 72 ہو کر بھی 22,000 پر بھاری نظر آتے رہو گے۔ یہ بھی پیغام کربلا ہے۔ یہ کربلا ہمیں پیغام دے رہا ہے، حق کے ساتھ رہنا، شریعت کو مت بیچنا، قرآن و حدیث کو مت بیچنا۔ منصب امامت مل جائے تو اس کا خیال مت کرنا کہ سیکریٹری ہمیں نکال دے گا، صدر ہمیں نکال دے گا، ہمیں فلاں صاحب نکال دیں گے، ہم فلاں صاحب کی وجہ سے چلے جائیں گے۔ یہ پیغام کربلا ہمیں یہ دے رہا ہے کہ تم کسی سیکریٹری کی سیکریٹری کو مت دیکھنا، کسی صدر کے صدارت کو مت دیکھنا، بلکہ جو قرآن و حدیث میں ہے اس کو ضرور بیان کرنا، حق لوگوں تک پہنچانا۔ یہ بھی پیغام کربلا ہے۔ تیسری بات میں عرض کر دوں، پیغام کربلا یہ بھی ہے کہ آپ نے سنا ہوگا 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا، نواسے رسول کو تڑپایا گیا، بلکہ شہید کرنے کے بعد اللہ اکبر ان پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا۔ لیکن ان 3 دن کے ایام میں بھی خاندان اہل بیت اور اصحاب رسول کے خاندان والوں نے نمازوں کو ترک نہیں کیا، بلکہ پانی بند ہے تیمم کر کے نماز ادا کرنا ہے۔ پیغام کربلا یہ بھی ہے کہ اے حسینیوں، اگر تم حسین کو مانتے ہو تو تمہیں نمازوں کی پابندی کرنا ہوگا۔ آپ یہ بھی سنتے ہیں سر سجدے میں رکھ کر امام حسین نے جام شہادت نوش فرمائی، تو یہ بھی پیغام مل رہا ہے کسی بھی حال میں نمازوں کو مت ترک کرنا۔ یہ سنیت کی علامت ہے، یہ حسینیت کی علامت ہے۔ حسینیت نمازوں کی پابندی کرنے کا نام ہے، حسینیت زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کا نام ہے، حسینیت شریعت و مطہرہ کے مطابق چلنے کا نام ہے، اور یزیدیت بے نمازی ہونے کا نام ہے، یزیدیت شراب نوشی کا نام ہے، یزیدیت زناکاری کا نام ہے، یزیدیت بلکہ خرافات اور ڈھول تاشے کا نام ہے۔
تو ہمیں حسینی ہے تو ہمیں حسینیت کردار کو اپنانا ہوگا اور ہمیں وفادار حسین بننا ہوگا، اور ہم تبھی یہ کہیں گے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ نے کہا تھا نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و دل سب ان پر فدا کر دے۔ یہی حقیقت ایمان ہے اور یہی ایمان کی پہچان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو شہدائے کربلا کا صدقہ عطا فرمائے، ہمیں دن دونا رات چوگنا ترقیاں عطا فرمائے، اور ہماری بگڑیوں کو شہدائے کربلا کے صدقے میں بناتا ہوا نظر آئے، مصائب آلام اور تمام پریشانیوں تو دور عطا فرمائے، استقامت علی الدین عطا فرمائے، تسلف فی الدین عطا فرمائے، دین پر مستحکم کے ساتھ قابض رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتے نہیں عام آدمی کی طرح، اور یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔